محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، اور اسی آس پہ جیتا ہوں کہہ دے یہ کوئی آ کر، اسی آس پہ جیتا ہوں کہہ دے یہ کوئی آ کر، چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں۔ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ جتنی تھوڑی محبت تے ذوق یا ترابی کیا بڑے ہی خوبصورت خطیب نے تے بڑی محبت دے نال سننا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے ایک غلام دے دربار تے اسی سارے حاضر ہاں، تو اج لوگاں دے اندر ایک تاثر دیتا جا رہا ہے۔ دیکھو نا انسان دی ذہانت کہ تمبو لا لے شرک ہو گیا، ایک کناتا انہاں وڑا لیاں شرک ہو گیا، اے انہاں ساؤنڈ چلا لیا شرک ہو گیا۔ میں آکھیا باویں ساؤنڈ چلائیے تاں وی شرک نہیں ہوندا، باویں تمبو لائیے تاں وی شرک نہیں ہوندا۔ جنے کیوں؟ میں آکھیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سن NOC دے چھڑیا ہے کہ میری امت مشرک نہیں ہو سکتی۔ رگاج کیا کو سبحان اللہ۔ انشاءاللہ ترابی صاحب بڑی روشنی پاسن میرے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دے چھوڑی کہ میری امت شرک نہیں کر سکتی۔ گاج کیا کو سبحان اللہ، میری امت شرک نہیں کر سکتی۔ برادران ذی وقار، میرے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام دے مزار تے حضور تشریف لے گئے، صحابہ کرام دے مزار تے میرے نبی دے سامنے کئی ہزاراں دا حضور دے صحابہ دا مجمع تے میرے لجپال نبی نے پھر اپنے غلاماں دے مزار تے خطاب فرمایا۔ ہون عرس دی شریع حیثیت سمجھ پہ یمدی ہوئے تے گاج کیا کوئی کوئی سبحان اللہ۔ میرے لجپال نبی نے اپنے غلاماں دے مزار تے خطاب فرمایا تے ایمرجنسی خطاب نہیں کہ حضور تشریف لے آئے خطاب ہو گیا، نہیں نہیں میرے نبی کریم علیہ السلام دا ممبر شریف بھی لے آندہ گیا، میرے حضور دا ممبر لے آندہ گیا۔ معلوم ہویا مزاراں تے بڑے اہتمام دے نال عرس کرنا، اوتھے جا کے اللہ دے رسول دا دین دسنا، اے غیراں دا طریقہ نہیں، اللہ دے پیاریاں دا طریقہ ہے، اللہ دے پیاریاں دا طریقہ ہے۔ بس ایک دو شعر پڑھ کے میں جناب نو دعوت دینا کہ عرش اعظم پہ اصول ازلی لکھا ہے، ڈالی ڈالی پہ علی اور ولی لکھا ہے، سبز پتوں پہ حسن اور کلی پر زہرا، سرخ پھولوں پہ حسین ابن علی لکھا ہے۔ گاجی کیا کہنے سبحان اللہ، ہولی نہیں بولنا کیوں کیسی تے بڑے ذوق علیاں چشتی رنگج بولنا۔ یا تو خالی یہ جیڑا بندہ وہ کپڑے پایاں بھی ننگا لگ دے، ربی صاحب یا تو خالی یہ جیڑا بندہ وہ کپڑے پایاں بھی ننگا لگ دے، رزیل بندیاں دے کول بے کے شریف بندہ بھی مندہ لگ دے، جا کے پننا کسے دے بوئے تو رزیل کم ہے کمینہ کم میں، پر اکو زہرا دا بوا ناصر جتھے منگتا بھی چنگا لگ دے۔ ہون نہ بولو تو تواڈی مرضی، اکو زہرا دا بوا ناصر جتھے منگتا بھی چنگا لگ دے۔ تو جی اجے بھی سمجھ نہ آوے تے مڑ میرا ذوق تے انج آکسی کہ جڑے مال کوئی عیب ہووے کدی او مال نہیں وکیا، جڑے مال کوئی عیب ہووے کدی او مال نہیں وکیا، صدا وکے نے بے لجے کدی لجپال نہیں وکیا، زمانہ وک گیا تختاں تے تاجاں دے لئی ناصر نہیں وکیا، تا اس ویلے علی دا لال نہیں وکیا، نہیں وکیا تا اس ویلے علی دا لال نہیں وکیا۔ برادران ذی وقار یہ جڑے دربار ہیں نا پیر حسین دیا غلاماں دے بن دیں، گج کے آکھنے اولی نہیں بولنا، دربار امام حسین دے
غلاماں دے بندن امام حسین تو لے کے بابا جی سرور نور تک ایک بھی ہو جیا نہیں آیا کہ جس اپنا دن بھی حسین نو سلام کر دیا نہ گزارے ہوئے، اپنی رات بھی حسین نو سلام کر دیا نہ گزاری ہوئے۔ برادران زی وقار دربار ہوندن حسینیاں دے، نہ یزید دا دربار، نہ شمر دا دربار، نہ ابن زیاد دا دربار، یزید تو لے کے اج دے یزیدی تائیں انہانیاں قبراں تے کتے بھوک دین، ولیاں دیاں قبراں تے اللہ دے قرآن پڑھیں دین۔ داتا صاحب دی مثال دیتی ویندی تے اتھی آ کے ویکھ لے، جے نہیں قرآن پڑھیندا پیا، نہیں اللہ دے محبوب تے درود و سلام پڑھیندا پیا تے بڑے پیار دے نال اکساں کہ زمانے سے میرے آقا کی سلطانی نہیں جاتی، اسی باعث منافق کی پریشانی نہیں جاتی، میرے آقا کے مخالف کی یہی پہچان ہے چشتی، جب وہ مرتا ہے اس کی تو شکل بھی پہچانی نہیں جاتی۔ تو بڑی محبت دینال شہنشاہ خطابت فخر آل سنت مقرر علی شان باعث خوش الہان حضرت علامہ مولانا الحاج حافظ محمد قمر ظہور ترابی صاحب، آپ دا خطاب شروع ہوندہ ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، لجپال لجپال، پیر سیال پیر سیال، جناب محمد قمر ظہور ترابی صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، آمنت بالله صدق الله العظيم، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله وسلموا تسلیما كثيرا كثيرا۔ درود و سلام بآواز بلند پڑھی۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين، وعلى آلك وأصحابك يا إمام القبلتين ويا وسيلتنا في الدارين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ حمد و صلاة تو بعد میرے دائیں بائیں تشریف فرما میرے مسلک دے جید علماء فضلاء خطباء ائمہ حضرات قرآن حضرات حفاظ کرام نعت خوان حضرات شمع رسالت پروانوں صحابہ اور اہل بیت غلاموں اور شرم و حیاتی پیکرا میری ماما بہنا بیٹیاں اج دی خوبصورت روح پرور بزم بحمداللہ ڈسٹرکٹ سرگودا تحصیل بلوال للیانی شریف دی اس عظیم سرزمین تے یہ بزم حضرت قبلہ بابا جی سرور نور رحمت اللہ تعالی علیہ ولی کامل دے سلانہ عرصی پاک دے حوالہ نال انعقاد پذیر ہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ حضور قبلہ بابا جی سرور نور رحمت اللہ تعالی علیہ دے درجیاں دے اندر انگین اضافہ فرمائے اور رب العالمین سنساریانو بابا جی سرور نور رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ بچوں کما حق ہو روحانی فیوز و برکات حاصل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔
میرے تو قبل استاد الحفاظ والقراء عزیز حافظ عبد الرحمن صاحب آپ نے عقابت دے فرائض سر انجام دیتے، تلاوت بھی ہوئی، نعت خوانی دا سلسلہ بھی جاری اشاری رہا، اور بڑا خوبصورت خطاب علامہ یعقوب صاحب آپ نے ارشاد فرمایا۔ میں پہلے بھی اس سالانہ عرس پاک جو تھے ایک موقع تے حاضر ہو چکے ہیں، پھر حافظ صاحب نے حکم دیتا، مولانا حافظ احمد علی صاحب درخت جگر انہاں دا حکم اور حاجی محمد افضل بٹی صاحب انہاں دا پیغام بحمداللہ وعدہ دے مطابق حاضر ہیں، اور ساڈی ساریاں دی خوش نصیبی ہے کہ اسی اج ولی کامل دے عرس وچ آئے۔ دوستانی گرامی قدر، اے میرے آقا دا فرمان جے، حضور دی حدیث ہے کہ جیڑا ولیاں دا ذکر کردا نا، ولیاں دی عزت دا ذکر، عظمت دا ذکر، رفت دا ذکر، کرامت دا ذکر، درجات دا ذکر کردا ہے، حضور فرماندے نے او مردہ بعد دے اندر اللہ اس بندے دے گناہاں نوں معاف پہلے فرما دے۔ دوستان گرامی قدر، میرے آقا دی حدیث ہے، اور اسی بڑے خوش نصیب ہاں ساڈے گلے دے اندر حسین دے نانے دی غلامی دا پٹا ہے۔ میں ایک بڑی خوبصورت بات کراں گا، تہاڈا دل انشاءاللہ ایمان دی دنیا نال مزید منور ہو جائے گا۔ مسجد اقصی بیت المقدس 1,24,000 نبی رسول پیغمبر اتھے تشریف لے آئے نے۔ 27 رجب دی رات سی، کیڑی رات؟ 27 رجب دی رات، تے سارے نبی کھڑے اور نبیاں نے خطبے دیتے ہیں، اور پوائنٹ سننا، توجہ کرنا، چونکہ اے عرس پاک ہے، اسی اللہ والے دی بارگاہ چ بیٹھے ہیں، اور ساڈا پتہ کی عقیدہ ہے، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ ساڈا یہ عقیدہ ہے، ولی بھی قبراں وچ جا کے زندہ نہیں، نبی بھی قبراں وچ جا کے زندہ۔ جنہاں دا عقیدہ بولو، ولی بھی قبراں وچ زندہ، نبی بھی قبراں وچ اٹھو، نبی بھی قبراں وچ۔ ایتھے ہن توجہ کرنا، اے اساں مسلماناں دا عقیدہ ہے۔ ایتھے میں ایک ٹیکنیکل پوائنٹ دلیل دیاں گا۔ دوستان گرامی قدر، دیوبندی مندے، اہل حدیث مندے، اہل تشیع مندے، اسی تے کی بالکل سٹریٹ جو مسلمان ہیں، سیدھے سادے، ساریاں دا توجہ کرنا، ساریاں دا اس بات نال اتفاق ہے کہ نبی رسول پیغمبر سارے 27 رجب دی رات مسجد اقصی وچ آئے نے، اور انہاں حسین دے نانے دے پیچھے نماز پڑھی۔ توجہ کرنا، ہن دھیان کرنا، اگر اے گل نہ مننی جائے پھر کوئی کلمہ گو امام میرے آقا نو امام الانبیاء نہیں کہہ سکدا۔ کلمہ گو ادوں حسین دے نانے نو نبیاں دا امام کہہ سکدا ہے جدوں اے مننے کہ سارے نبیاں نے، رسولاں نے، پیغمبراں نے زہرا دے بابا پیچھے نماز پڑھی، اور پڑھی بھی کتھے وے؟ مسجد اقصی، الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی دے اندر۔ توجہ کرنا، سارے نبیاں، رسولاں، پیغمبراں نے پڑھی یہ نماز حسین دے نانے دے پیچھے۔ ہن للانی والے نقطے وال غور کرنا، میری محنت ضائع نہ ہو جائے، پوائنٹ وال غور کرنا۔ دوستان گرامی قدر، غور تے کرو، توجہ کرنا۔ جڑے آندے نے نا اے نبیاں تے ولیاں دے جسماں نو قبراں دیاں مٹیاں کھا جاندیاں، انہاں کولے پوچھو آ جڑے مقتدی بن کے 27 رجب دی رات سونے مٹھے محمد دے پیچھے کھلوتے نے، آئے کتوں؟ بس اینا چا سوال کرو، کوئی اور دلیل دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ توجہ کرنا، اینا کو اینا چا پوچھو آج جڑے کملی والے دے آج 27 رجب دی رات مسجد اقصی وچ مقتدی بن کے کھلوتے ہیں، ایک کتھوں تشریف لے آئے۔ دوستان گرامی قدر، جڈا بڑا کوئی مولوی، سکالر، مناظر، ادیب، ارے مقرر پروفیسر ملا ہوئے گا، رب کعبہ دی قسم اور کوئی جواب نہیں، ایک کو جواب دے گا، دو نبیاں تو علاوہ سارے نبی اپنی قبراں وچوں۔ یار بڑے ڈھلے اچھی بات نہ کو، سبحان اللہ۔ میں تو آڈے مسلک دی وضاحت پیا کرنا، توجہ۔ میں ساری رات دا جاگیا، میری طبیعت ہی تون میرے چہرے دا تون ساری پہ دس دن تے تساں بولنے دے میری تکاوڑ لینی۔ ہاں میں رات 2 بیان سن، ایک سرگودے بیان سے، ایک سانگلا فیصل آباد تو گئے، پھر میں صبح گھر آیا 5:30 پونے 6 بجے، تھوڑا جنا میں نے 2 گھنٹے آرام ملے، 3 گھنٹے تو آڈے کو حاضر ہو گئے جی، تسی بھی دھکا سٹارٹ ہوئے، پھر میں تقریر کر بیٹھے ہیں، سارے مسکرا کے سبحان اللہ۔
اور غور کرنا، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، جاؤ اے لے جو سوال پوچھو ان لوگوں سے جو کہتے ہیں نبی مر کر ارے مٹی میں مل گئے، ولی مر کر مٹی میں مل جاتے ہیں، ان سے پوچھو 27 رجب کی رات ارے جو آئے قبروں سے اٹھ کر اللہ نے ان نبیوں کو اٹھوایا، مسجد اقصی میں مگوایا، مصطفیٰ کا مقتدی بنوایا، ان نبیوں کے سروں کو اللہ نے محمد کے قدموں کے نیچے رکھوایا، رب نے یہ پیغام دیا یہ مقتدی ہے، ارے مقتدیوں کو قبر کی مٹی نہیں کھا سکی، محمد کو کیسے؟ اور اتھے ایک بڑی خوبصورت بات میں تو انداز جا اتھے کہ بھی بات ہوئی، ایک مسئلہ کلیئر ہو گیا، اللہ والے قبروں میں بھی جا کے اور بولو یار اچھی بات نہ بولو، اللہ والے قبرہ مزاراں تربتاں وچ بھی جا کے زندہ اگر مٹی کھا جاندی ہوندی تے اے قبراں وچ اٹھ کے نہ ہوندے، اچھی بات نہ کو سبحان اللہ۔ تے اگے اے پیاندے سن جی اے پیاندے سن بے صحابہ دیاں قبراں بالکل حضور شہداء احد جڑے نا شہداء احد انہاں دیاں مزاراں تے میرے آقا پورے ہر سال بعد جدوں سال گزردا سی نا تشریف لے جاندے۔ اے سال دے لفظ میرے میں اپنے کل نہیں بیان کر رہا، حدیث دیاں کہ پورے سال تو بعد تے اسی پتہ ہے سال تو بعد عرس کیوں منانے ہیں؟ اوے سال تو بعد ولیاں دی یاد منانا یہ حسین دے نانے دی سنت، اے توجہ کرنا، اے میرے آقا دی شفقت ہے نا، میرے آقا دا ایک کریم ماننا ایک رنگ ہے نا کہ اپنے غلاماں دی قبراں تے اپنے امتیاں دی قبراں تے اسلام دے شہیداں دی قبراں تے توجہ کرنا، میرے آقا نال پیار مسلم شریف دے اندر موجود ہے، حوالہ غلط ہوے ذمہ دارا کتاب بخاری تو بعد مسلم شریف دا درجہ ہے، ارے کتب حدیث دے اندر او دے اندر موجود ہے، میرے آقا سال تو بعد اے پیر سیال دی بارگاہ وچ حاضری دینے والے ہو، سالانہ داتا علی حجویری دا عرس پاک اٹینڈ کرنے والے ہو، تم ولیوں کا عرس منا کر ارے اٹینڈ کر کے شرک بھی نہیں کرتے، بدعت بھی نہیں کرتے، تم تو میٹھے محمد کی سنت پہ عمل کرتے۔ پھر گاج بھائی کیا کو سبحان اللہ، گل بڑی حسین ہے، ولیاں نو منن والے بیٹھے اوتھے نبیاں وچ نا ایک معاملہ چلیا، نبیاں نے دتے نا خطبے 27 رجب دی رات، آدم علیہ السلام نے جو خطبہ دیتا ہے نا تے آپ نے پتہ ہے کہ خطبہ دیندیاں ساتھ آپ نے نبیاں وچ کھلو کے رسولاں پیغمبراں میں کھلو کے کیا اے نبی و رسولو پیغمبرو سنو الحمدللہ الذی جعلنی صفیہ، آپ کہنے لگے میں اللہ دا شکر ادا کرنا اللہ نے میں کو اپنا صفی بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام دی واری آئی تے آپ نے کیا الحمدللہ الذی جعلنی خلیلا، میں اللہ دا شکر ادا کرنا اللہ نے میں کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ حضرت اسماعیل دی واری آئی تے آپ نے کیا الحمدللہ الذی جعلنی ذبیحا، میں اللہ دا شکر ادا کرنا اللہ نے میں نو اپنا ذبی بنایا ہے۔ جناب موسیٰ دی واری آئی آپ نے کیا الحمدللہ الذی جعلنی کلیما، میں اللہ دا شکر ادا کرنا اللہ نے میں اپنا کلیم بنایا ہے۔ عیسیٰ دی واری آئی آپ نے کیا الحمدللہ الذی جعلنی روحا، میں اللہ دا شکر ادا کرنا اللہ نے میں اپنی روح بنایا ہے۔ لیلیانی شریف کے لوگوں اے گل میں 5 کتاباں خود پڑھی، ہر نبی نے خطبہ دیتا ہے، توجہ کرنا، کریم نبی نال پیار کرنے والے ہو، نبیاں دا انداز پتہ ہے کی سی، اللہ دی عطا دا ذکر، اپنے سٹیٹس دا ذکر، اپنے مقام دا ذکر، اپنی رفت دا ذکر، اپنے کمالات دا ذکر، ہر نبی نے خطبہ دیندیاں 2 گلاں کیتیاں، کنیاں گلاں بولو 2، اللہ دی عطا دا ذکر، اپنے مقام دا ذکر، لیکن جدو واری آئی ہے نا حسین دے نانے دی، جدو واری آئی ہے نا آمینہ دے لال دی، جدو واری آئی ہے نا در یتیم دی، جدو واری آئی ہے نا رحمت للعالمین دی، رب کعبہ دی قسم میرے نبی نے خطبہ اللہ دی، اب دوستان گرامی قدر اللہ دے ذکر تو نہیں شروع کیتا، توجہ کرنا، میرے نبی نے پہلی گل نبیاں تے رسولاں تے پیغمبراں دی موجودگی پتہ کی کیتی ہے، حضور نے اپنے مٹھڑے مٹھڑے لب ہلا کے وما ینطق عن الہوا والی زبان حرکت وچ لیا کے لجپال نبی نے فرمایا نبیو رسولو پیغمبرو تسا خطبے دیتے اور مصطفیٰ کا بھی خطبہ سنو، سرکار فرمان لگے الحمدللہ الذی جعل امتی خیر امہ، جعل امتی خیر امہ، جعل امتی خیر امہ۔ لیلیانی والی تسی شاید نہیں سمجھے، میں عربی پیش کر گیا، جے نہیں سمجھے پنجابی ترجمہ انج کرسا، میرے نبی نے نبیاں وچ کھلو کیا اے نبیو میں محمد اللہ دا شکر ادا کرنا اللہ نے میری امت لو امتاں دا سردار۔
پھر اچھی بات نہ کو سبحان اللہ. اتنے کہ میں پوائنٹ سمجھانا چاہنا ہے توجہ. حضور نے سارے نبیاں بھی کھلو کے کیا میں اللہ دا شکر ادا کرنا اللہ نے میری امت نو امتاں دا سردار. اوے تواڈے میرے پلے نہ نمازاں نہ روزے نہ حج نہ زکاتاں نہ عمل صالح توجہ کرنا نہ تہجد. اوے ایک چنگا عمل تواڈے میرے پلے نہیں او تے خوش نصیب نے نا جنہاں دیاں راتاں میرے نبی دے مصلی تے گزردیاں. ارے جنہاں دے دن دیاں گھڑیاں قرآن دی تلاوت تے گزردیاں. اب آبے جی بکار میں تے اپنے ورگے غافل لوگاں دی گل پیا کرنا تیرے میرے چہرے پلے عمل نہیں تے اتنا سونے نبی نو خیال ہے تیری میری عظمت دا ذکر نبیاں وچ کھلو کے سرکار نے آیت وجہ جے لقد من اللہ علی المؤمنین بعث فیہم رسولا نے تائیں فرمایا. اور توجہ کریم نبی نال پیار کرنے والے اگے عام جنے نہیں سن کھلوتے انہاں وچ سلیمان بھی سی تے حضرت سلیمان کون سن جن میرے نبی نے اے دسیا میری امت امتاں دی سردار ہے. اللہ نے میری امت نو امتاں وچوں اعلی امتاں وچوں افضل امتاں وچوں ارے اعلی مقام. ہن سلیمان عام جنا نہیں ارے سلیمان او جنا جدے نوکر نے اکھ چمکنے تو پہلا ملکہ بلقیس دا تخت شان اولیاء دا اشارہ دینا چاہنا. ارے داتا علی حجویری کی کو ماننے والوں سلیمان دے نوکر نے اکھ چمکنے تو پہلا ملکہ بلقیس دا تخت لے آندا 27 رجب دی رات اے نبی نے جعلا امتی خیر امہ ایک گل کر کے آکھیا سلیمان تیرے نوکر دی بھی شان بڑی ہو سی لیکن جتھے تیرے نوکر دی طاقت مک ویندی ہے اوتھے محمد دے نوکر دی طاقت. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری عظمت و شان اولیاء. زندہ باد اولی کیوں بولے ہو ٹھلا کے عظمت و شان اولیاء زور لا کے بولو عظمت و شان اولیاء ٹھلا کے بولو عظمت و شان اولیاء. کریم نبی نال پیار کرنے والے گلنا کچیاں میں ذمہ دار جعلا امتی خیر امہ. آج پتہ کی اندے نے صرف اللہ اللہ غوث اعظم دے ذکر دی لوڑ نہیں علی حجویری دے ذکر دی لوڑ نہیں. میں کہنا لگا میں تیری فکر مننا یا زہرا دے بابا دا پیغام مننا. میرے نبیوں نے میرے آقا نے نبیوں وچ کھلو کے اپنی امت دی عظمت دی گل کیتی ہے. لوگوں غور کرنا اگر عام گناہگار امتی دی اے شان ہے تے داتا علی حجویری دا کی پھر گاجوائی کے کریا کو سبحان اللہ پھر ٹلہ کے کریا کو سبحان اللہ. حضور نے فرمایا میری امت نو اللہ نے امتاں دا او بولو چا یار اوے سرداری دی پگڑی تواڈے سر تے رب نے چ رکھی ہے ڈائریکٹ نہیں رکھی نبی دا صدقہ رکھی. اے تے اے مسجد اقصی تے دوجے پاسے رب نے خود آکھیا کنتم خیر امہ. اونچی بات نہ پھر آکھو سبحان اللہ. ایمان نہ جڑے آندے تس جشن کیوں منا دیو میں کہنا لگا کدی امتی ہوویں تے گل ہی نہ کرے. ادو کنتم خیر امہ رب نے ڈائریکٹ کیا ادو میٹھے نبی نے نبیاں بھی کھلو کیا کہ جعلا امتی خیر امہ. لوگو خدا گواہ کدی غور کرو تو نہیں تے میں سلیمان علیہ السلام دی گل کر گیا نا انہاں وچ حضرت موسیٰ بھی کھڑے سن جنہاں نو حضور پہ فرماندے نے میری امت امتاں وچوں اعلی میری امت امتاں وچوں افضل. تے حضرت موسیٰ عام جنا نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام او نے جنہاں دے امتی دی گاں دے گوشت دے ٹکڑے نے مقتول تے مردے نو زندہ کروایا. بیان کرنا موسیٰ علیہ السلام نے گاں نہیں سی رکھی. موسیٰ دا کلمہ پڑھن والا او دے کل گاں ارے او گاں ہوئی زیبا اس گاں دے گوشت دا ٹکڑا اس مقتول نہ لگا جدا قاتل نہیں سی پیا ملتا تے جدو گاں دے گوشت دا ٹکڑا اس مردے نہ لگا اٹھ بیٹھا ہے. اچھی بات رکھو سبحان اللہ تلا کیا کو سبحان اللہ. ولی ٹر گئے بابا جن ٹر گئے دنیا تو ہاں جی اللہ دے ولی سان تے آندے نے جڑا ٹر جائے روح نکل جائے تے جڑا بے جان ہوے او تے کسے شے نو فائدہ دے سکدا نہیں نہ ڈائریکٹ نہ انڈائریکٹ. انہاں نے اے پوچھو آ گاں ذبح ہوئی پئی ہے گوشت دے ٹکڑے ہوئے پے نے کھل لتھی پئی ہے روح نکل چکی ہے جان تے اے دے وچ ہے کوئی نہیں تے اگر فائدہ نہیں دے سکدا تے او مردہ اٹھیا کیوں. یار اچھی بات نہ سبحان اللہ.
آؤں میرے کریم نبی نال پیار کرنے والی ہو میرے شانوں دے پرمان لوگوں قرب و جوار وجود شریف لے کھن والی ہو اللہ والا نہ محبت کرنے والی ہو ساڈا تے پتہ کی عقیدہ جے چھڈتے میں دنیا ہو سکدی گزارا جے چھڈتے میں دنیا ہو سکدی گزارا ولیاں نو چھڈیا گزارا نہیں ہونا ولیاں نو چھڈیا گزارا نہیں ہونا امام الانبیاء نے پیار کرنے والے اتھے پیر شاہ لجپال نو منن والے بیٹھے ہو داتا علی حجویری دے مزار تے حاضریاں دین والے بھی بیٹھے ہو جنہاں دے گلے دے اندر حضور شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ محمد قمرالدین شیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی غلامی دا پٹا وہ بھی ایک اور ادھر میں نہ مل کے بولو میں حضور جال امت دا مریدہ ارے میرے تے پیر محمد کرم شاہ صاحب دی نکاح کرم ہے جڑے اللہ والے نو منن والے ہو ایک بری ٹلا کے بولو اپنے اپنے مرشد دا تصور لے کے اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا اے اپنے مرشد دا تصور لے کے بڑھے گا تیرا مرشد ارے نہ دنیا تے کان لگن دے گا میدان معاشر وچ وی کان بڑی مہربانی کرنی محبت نہ پڑھنا کوئی زبان خاموش نہ رہے جے چھڈتے میں دنیا ہو سکدی گزارا اے ولیاں نو چھڈیا گزارا نہیں ہونا محبت نہ ہوئے ولیاں نو چھڈیا گزارا نہیں ہونا پیار نہ ہوئے ولیاں نو چھڈیا گزارا نہیں ہونا ہوئے ولیاں نو چھڈیا گزار محبت نہ بولو ہوئے ولیاں گزارا نہیں ہونا اجازت ہے میں کھلو کے تھوڑا بیان کر رہا ہوں میں کی تھکیاں تجھ میرے سے زیادہ تھکے ہو اچھی بات نہ سبحان اللہ بہت شکریہ ذرا پیار دیاں گلاں کرنی ہیں تواڈے نال ایک اور ذرا محبت نہ پڑھو نا انشاءاللہ مزہ آ جائے گا اوے ولیاں نو چھڈیاں گزارا آؤں میرے کریم نبی نال محبت کرنے والے ہو ولی کامل دی عرص وچ آن والے ہو اگر ولیاں تو بغیر گزارا ہوندا تے کدی لجپال نبی اپنا جبہ اتار کے اپنا رخ کرن وال کر کے ایمان نال مولا علی تے عمر نوں بولا کے حضور اے نہ آندے میرے صحابہ من کرن وچ پیار دیاں خوشبوواں آوندیاں اٹھا کتاباں دا مطالعہ کر میں تھے بڑی پکی دلیل لے کے آیا اوے ولیاں دی بارگاہ وچ جا کے انہاں کول دعاواں کران والے ہو رب کعبہ دی قسم ہے میرے میٹھے نبی دا رخ کرن والے میرے کریم نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ مینوں کرن وچ پیار دیاں خوشبوواں آوندیاں اے جڑے تیرے درد والے لوگ کلانی صاحب اگر تہاڈی اجازت ہوے ایتھے کہ میں اشارہ کرنا چاہنا میرے میٹھے نبی دی زبان تے آیا اے عمر علی اے میرا جبہ تساں کرن دے اندر اوتھے کہ میرا نوکر ہے او دا نام اویس ہے ماں دی خدمت کردا پر او دی توجہ میں محمد دے چہرے ور رہندی ہے میرے کریم نبی نال پیار کرن والے ہو ایک اور کہہ دو نا صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نے میرے آقا دی زبان تے حضرت خواجہ اویس کرنی دا نام آیا ایتھے کدی اجازت دیو نا میں دسنا چاہنا اج میٹھے نبی دی زبان تے اویس دا نام کیوں آیا لوگوں ذرا پیچھے جاؤ گے دوستاں دی گرامی قدر حضرت خواجہ اویس کرنی وضو مانو کروان دے سن توجہ مدینے ور رہندی سی کپڑے امی نو پیش کر دے سن نکاح مدینے ور رہندیاں سن اوے کھانا ماں نو پیش کر دے سن ارے توجہ مدینے ور رہندی سی اے تڑپ دل دے اندر کیڑا ویلا آئے گا واسطے نو محمد دا دیدار نصیب ہو جائے گا اللہ دے ولی نال پیار کرن والی ہو ایک دن پتہ کی ہویا اوے توجہ کرنا ماما دی ارے قدر کرن والی ہو ایک دن نبی نی والدہ حضرت خواجہ ویسے کرنی دی نبی نی امی جان فرمانیاں نے اوے میرا پتر اویس میری خدمت کرن والے آ خدمت میری کرنا ہے دھیان تیرا حسین دے نانے ور رہندا اینی گل کر کے تے ماں آندی میرا پتر اے میرا پت اویس میں ہن تیری یہ تڑپ برداشت نہیں کر سکدی اوے ماما دے قدم چوم کے سون والے ہو رات دیاں تنہائیاں دے اندر ماما دی خدمت کرن والے ہو قبلہ افضل بٹی صاحب میں کتوں لفظ لے آواں مائی شہبانیاں نے میرا پتر ہن میری تیری تڑپ نو برداشت نہیں کر سکدی حضرت خواجہ ویسے کرنی نے پتہ کی کیتا ہے اپنے ہاتھ ماں دیاں قدماں تے رکھے
کہندے امی جی تسی تے اکھاں تو نبی نہیں ہو تانوں میری تڑپ دا پتہ کیویں چل گیا ہے مائی صاحبہ نے فرمایا پتر اویس تو سامنے تڑپنے ارے پتر چوتھی کوٹھوی تڑپے ماں نو خبر ہو اے ماما نال پیار کرن والے ہو ارے ماما جڑیاں جو پتراں دیاں تڑپاں برداشت نہیں کر سکدیاں اے تے پوچھنا ہاجرہ کولو جنوں پتہ سی میں چکر وی لائے تے مینوں پانی نہیں ملنا لیکن اسماعیل دا پیار اتنا دل دے اندر ہاجرہ نے صفا دا چکر ارے مروہ دا ایک نہیں 7 چکر لائے بعد میں پتہ کیوں کہنا چاہنا انہاں لوگاں نوں پیغام ہے جڑے بیویاں دیاں گلاں مندے لیکن ماں دی گل نہیں مندے رب کعبہ دی قسم ہے اوے جڑا ماپیاں دا گستاخ اودیاں پڑیاں نمازاں راتھی ویسن اودیاں دتیاں زکاتاں راتھی ویسن اودا پڑھیا قرآن رد تھی ویسی عبادتاں اودیاں قبول وسن جدے تے ماپے راضی ہون گے ہن میں اگے گل بنانا چاہنا اللہ والے نال پیار کرن والی ہو اے میں داد فکر پیا دینا مائی صاحبہ نے فرمایا میرا پتر ویس میں تینوں اجازت دینی ہاں جانا کملی والے دی زیارت کر کے اینی جدوں گل کیتی ہے نا تے نال ہی مائی صاحبہ کہنیاں میرا بیٹا ویس میرا ایک حکم بھی امی جی فرماؤ فرمایا اگر سرکار مدینہ گھر وچ نہ ملے اے میرا اویس بیٹا حضور دی ملاقات واسطے تساں رکنا نہیں اے میرا پتر تساں رکنا نہیں اوے لوگو غور تے کرو ماں کی آدر بھی کر دیئے مائی صاحبہ نے فرمایا اگر رحمت دو عالم نور مجسم شفیع معظم تاجدار ختم نبوت نبیاں دا سردار گھر وچ نہ ہوئے میرا پتر ہوئے تساں تے رکنا نہیں واپس آ جانا ایمان نال خواجہ ویسے کرنی عرض کرتے نہیں امی جی میں وعدہ کرنا اگر سرکار گھر نہ ہوئے میں نہ رکشاں ٹرتے ٹرتے جدوں میرے نبی دے دروازے تو ویسا دروازہ کھٹکھٹایا اندروں سوال آیا آن والیا کون ہے ویس کہندے نے میں پردیسی ہاں میں کملی والے دا ملاقاتی ہاں میں اللہ دے حبیب دی ملاقات واسطے آیا اندروں جواب آیا آن والیا سونا محمد گھر موجود نہیں اوے لوگوں جب اتنی آواز سنی ہے وہ سوچاں وچ پے گئے ایک پاسے نبی دا دیدار ہے دوجے پاسے ماں دا حکم ہے بالآخر کیتا کہ یہ ٹر پے نے جدوں ٹرے نا تھوڑی دیر گزری ہے پیچھے میرے آقا تشریف لے کے آ گئے میرے آقا نے قدم رکھیا ایک گھر ایک قدم میرے آقا دا دہلیز دے اندر ایک قدم میرے آقا دا بازار دے اندر رک کے رحمت دو عالم فرمانے نہیں عائشہ مینوں انج شیوندا کو مینوں ملنے واسطے آیا سی والے قبلہ میں کتھوں لفظ لے آواں جدوں مومنہ دی ماں عائشہ تو صدیقہ نو میرے آقا نے اتنا کھیا نہیں عائشہ کوئی مینوں ملنے واسطے آیا سی عرض کردیاں نو سونیا او دے تے کپڑیاں تے پہ بند لگے سن او تے کو فقیر سی لج فرمایا نہیں عائشہ جڑا آ کے ٹر گئی او دیاں ہن وی میں کو خوشبو میں یار ولی کام اللہ عرش پاک اٹینڈ کرن والے ہو بڑا پہ بول دے ہو اللہ تعالیٰ تن گنبد خضرا دا دیدار نصیب فرمائے میرے حضور جل امت میدار دے حاضریاں دین والے ہو رحمت دو عالم کائنات دے مولا نے فرمایا نہیں عائشہ جڑا آ کے ٹر گئی او دیاں ہن وی میں کو خوشبوئیں آ رہی میرے آقا نے گل اس واسطے نہیں کیتی اے نسی وجہ کہ ویس قرآن دے قاری زیادہ سن نفل زیادہ پڑھدے سن تہجد زیادہ پڑھدے سن نام رب کعبہ دی قسم پاک نبی نے اے گل تاں کیتی ہے ویس ماں دا تابعہ والدہ نال وفا دا حق ادا کرن والا میرے کریم نبی نال پیار کرنی گھر پہنچے نا ماں نو سلام پیش کیتا امی جان کہنے پتر آ گئے ہیں امی جی ہو کے آ گئے ہیں میرے آقا دی بارگاہ دے اندر درود و سلام دے نظرانے پیش کرنے والے ہو میں صاحبہ پوچھنی ہوں میرا پتر ہوا ہے سونا ملیا کہ نہیں ملیا
حضور گھر نہیں سن میرا پتر پھر رکیا نہیں امی جی تہاڈا حکم سی ہن توجہ کریا جے صوفی صاحب ذرا تقریر ول دھیان کرنا تانوں اتنا مزہ آئے گا اوے پڑھو مسلم شریف دا مطالعہ کرو علامہ غلام رسول سیدی صاحب نے کمال کر دیتی ایمان نال جدوں خواجہ ویسے کرنی نے آکھیا سرکار دے ارے انتظار واسطے میں کھلوتا نہیں دیدار واسطے میں انتظار نہیں کیتا او دی وجہ امی جی تہاڈا حکم سی ایندی گل جدوں ماں نے سنی ہے نا اوے پتر دا متھا چم کے مائی صاحبہ فرما دیاں اوے میرے پترا اج وفا دا حق ادا کر دتی تے سن اج میں تیری ماں ایک اعلان بھی کرنی ابو بکر اکشن مینوں نبی نال پیار عمر اکشن مینوں نبی نال پیار عثمان اکشن مینوں نبی نال پیار بلال اکشن مینوں نبی نال پیار سارا جگ رکھے گا سانو نبی نال پیار میرا پتر ویس ایک ویلا آئے گا نبی صحابہ وچ بیٹھ کے خود آکھے گا لوگو میں محمد نو ویس نال پیار لیلیانی شریف جو لوگوں پھر وہ ویلا آیا ہے لاجپال نبی دے ہاتھ دے اندر جبائے سامنے عمر تے علی بیٹھے اچھی بات نہ کو سبحان اللہ عمر حضرت عمر لو کانا بعدی نبی لکانا عمر حضور نے فرمایا میرے بعد نبی ہوں عمر لیکن سرکار نے فرمایا انا خاتم النبیین میں آخری نبی ہوں لا نبی بعدی میرے تو بعد قیامت تک کوئی نواں نبی آنا اور بولو چاہ کو نواں نبی آنا اے عمر دا اے مقام ہے تے علی کون ہے میرے نبی نے فرمایا لحمو کا لحمی جسمو کا جسم علی تیرا خون میرا خون تیرا گوشت میرا گوشت توجہ کرنا لحمو کا لحمی جسمو کا جسمی حضور نے فرمایا میں اور علی ایک درخت بچوں میں اور علی ایک نور بچوں جو کرو اتنی شان دے مالک ہیں انہاں نو میرے میٹھے نبی پہ فرمان دین اوے میرے دووے نوکرو سنو آ میرا جبہ ہے جانا تسا کرن وچ اوتھے کہ میرا نوکر ہے او دا نام ہویا ہے اوے ایتھے تے مسئلے سارے حل ولیاں نال پیار کرن والیو ولی کے دروازے پہ جانے کا آرڈر میرے آقا نے علی کو بھی دیا عمر ابن خطاب بس نہ کر تو آڈے سارے اندہ سننا ایک پاس ہے آج جڑا میرے سامنے درویش چھایا پیا ایدہ سننا ایک پاس ماشاءاللہ نعرہ تکبیر بازو بار کٹونا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری جنہ جنت بھی جانا ہے زور بھی لالو تو بازو بھی کٹ لو نعرہ حیدری جنت دیاں ٹکٹاں پیر علی کول نے نعرہ حیدری جنتی سرداری مولا حسین کولے نعرہ حیدری ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ طلحہ فی الجنہ لیکن جب حسین کی باری آئی فی الجنہ نہیں سیدہ شباب اہل الجنہ نعرہ حیدری دل لگاؤ نعرہ حیدری اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہو جو حسین کا منکر ہوگا جو مولا حسن کا منکر ہوگا جو نبی کی اہل بیت کا منکر ہوگا گستاخ اہل بیت جنت میں نہیں جا سکتا وہ جہنم کے اندر جل کر راکھ ہو جائے گا جنت رب نے صحابہ کے نوکروں اہل بیت کے غلام کے لیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری مسکرا کے بڑھیا سبحان اللہ آؤں میرے کریم نبی نال پیار کرنے والی ہو شمع رسالت پرواہ نہیں ہو تسی روئے بھی ہو میں سمجھنا یہ محفل حضور دی بارگاہ وچ قبول ہوگی کافی لوگ نے جنہاں دی اکھاں جھنجو آئے ایک باری محبت نہ پڑھاں گے مزہ آ جائے گا جے چھڈ دے دنیا ہو سکدی گزارا ولیاں چھڈیا گزارا نہیں ہونا حضرت عمر حضرت مولا علی نو میرے کریم نبی نے فرمایا میرا ایک نوکر رہندا اور ایک کرن دے اندر ہے اب آپے دی وقار میں کتھوں لفظ لے آواں کوئی ماں دا لال ثابت کرے او ویس جڑے نے نبی رسول پیغمبر نانا نبی دا نوکر ہے میرے کملی والے نے فرمایا تساں جانا ہے جبہ بھی دینا ہے تے آکھنا سرکار پہ اندے سن میری امت واسطے دعا
دی دعا دا فائدہ ایک اللہ دے ولی دی دعا دا فائدہ دوجیاں نو نہیں سی پہنچ سکدا تے سرکار نے کیوں دعا کرو ایتھے فائدے دی گل دس دیاواں تواڈے میں مڑیاں تے ایتھے بھی لکھیا سی قبرستان تو پراں بھئی جس ویلے قبرستان وچ آؤ تے کی آکھو السلام علیکم یا اہل القبور یا اہل ایدا پتہ کی ترجمہ ہے اے قبراں والے تواں سلام انہوں نے پوچھو جے سن دے نہیں جے اے سن دے نہیں قبراں والے تے پھر سلام کیوں پھر رولا مکاؤ بھائی اے تے کاٹا مارو بیان کرنا میں گل بڑی موٹی جی پیا کرنا توجہ قبلہ کلانی صاحب ایک گل ہو بے جڑی متفق علیہ جو بندی اہل حدیث جتنا بڑا ارے سمائے موتا دا منکر او بھی اس بات کے اندر السلام علیکم یا اہل القبور اے قبر والے تن سلام اگر عام نبی دا امتی قبر وچ جان والا تیرا میرا سلام سن سکدا تے خواجہ قبر الدین سالوی بھی تیری میری طرف تو باخبر ہو پھر گاجو بھائی کیا کو سبحان اللہ قبراں لے توانو 3 لاکھ توانو اے وے قوم ضمیر حاضر قوم ضمیر مخاطب غائب دی حضور نظر نہیں نہ ہوندے تے آندے نے جی سرکار وکھاؤ تے تاں سی پڑھنا ہے علیک یا الصلاۃ والسلام علیک یا آندے نے حضور وکھاؤ چاہتے اسی یہ پڑھا تے میں انہاں نے نہ پوچھنا با مردے کدی نظر آئے نہیں تے ان واری قوم تے سرکار واری پیڑ پے وی کونی بیچری گل تسی نہیں سمجھو تو اچھی بات آپ دیکھو نا امتی آج تک آج ٹر گئے قبراں میں جا چکے نے یہ نظر کدی آئے کہ ہٹ ٹٹ کے صبح شام السلام علیکم تو اڈے تے سلام اے نہیں کہ نہ قبراں دے اوتے سلام نا اے قبراں نے تو اڈے تے سلام ادا نہیں علیکم اللہ ہوندا السلام علی اہل القبور پھر سی غیر ایتھے علی اہل القبور نہیں علیکم یا اہل القبور امتی قبر میں جا کر نظر نہ آئے مخاطب کے ساتھ سلام پیش کیا جاتا ہے اگر امتی کے لیے نظر نہ آنے کے باوجود ارے مخاطب کی زمین کے ساتھ سلام پیش کرنا جائز ہے تو نبیوں کے سردار کی بات سبحان اللہ 3 لاکھ پھر آکھو سبحان اللہ اچھا ایک سالے سواب دی گل کرنے اے قبراں نے توانو اے دسو جدو کسی نے سلام دے دا او دا کی مفہوم ہوندا ہے با اے دے تے رب دی رحمت نازل کرم ہو جائے برکتاں ہو جان دکھ ہن قبلہ او بندے تے قبراں وچ ٹر گئے جنہاں نے سیانے تواڈے تے اللہ دی سلام کی اے دا مطلب ہے بھئی اے لفظاں دا انہاں نو فائدہ پہنچدا یقینا پہنچدا اگر فضول لفظ ہوندے تے کدی سرکار سان حکم اے دا فائدہ پہنچدا ہن نقطہ ایتھے سننا بہت مزہ آئے گا مولانا حافظ احمد علی صاحب اور جتنے انتظامیہ دے لوگ تھکے تے نہیں بیٹھے نعرہ حیدری ہن نقطہ سننا تسی میں اور جتنے مسلمان قبرستان وچ ہن وی اسی قبرستان وچ آیا میں وی انٹر ہویا تے میں وی عرض کیتا ہے اے قبراں نے تانوں سلام تواڈی میری زبان وچوں نکلن والے لفظ گفتگو تے کلام اے دا فائدہ قبر والے نوں فوراً پہنچے تے قرآن کلام ہی خدا دے یار اچھی آواز نہ سبحان اللہ آؤن میرے کریم نبی نو محبت کرن والی ہو اللہ اللہ کرن والی ہو رات دیاں تنہائیاں دن اٹھ کے اللہ نو سجدے کرن والی ہو دوستان گرامی قدر میری تقریر دائیں بائیں دی جاری میں اللہ دے ولیاں دے حوالے نال بات کر رہا ہاں میرے کریم نبی دی زبان تے خواجہ ویس کرنی دا نام دوستان گرامی قدر اج میں جس ولی کامل دے عرس وچ آیا انہاں دی نسبت وی شعار شریف نال دوستان گرامی قدر لجپال اور ایک اور میں ولی دا نام لینا ہے پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ایمان نال آپ نے بھی پیر شاہ لجپال دی غلامی دا پھٹا اپنے گلے دے اندر اوے ولیاں نال پیار کرن والے ہو میں تے جڑا پیغام دینا چاہنا او پیغام پتہ کہ اللہ دے ولیاں دا پیغام ہے میرا پیغام نہیں ولیاں دا اے پیغام ہے زندگی 4 دن دی ہے جڑی زندگی گزارو غیرت دے نال گزارو جذبہ ایمانی دے نال گزارو اج ایمانی غیرتاں ختم ہو گئیاں میں کنج کہہ رہا ہاں ارے غیرت ایمانی اٹھ گئی او دی دلیل اے اذان نہ ہو جانیاں لیکن مسجداں خالی اسی اپنے چہریاں تے نبی دی
سنت نو نہیں رہن دیندے اج اساں ایمان نال رب کعبہ دی قسم شیطان اور شیطان دے جڑے ایجنٹ نے انہاں دا پیغام گلی گلی نگر نگر دنیا پھیلا رہی ہے اج غیرت ایمانی اٹھ گئی پیغام دینا چاہنا میں تھے ابابے دی وقار سید میر علی شاہ صاحب جدوں مرزے قادیانی نے آکھیا نا میں نبی ہاں میں اگلا واقعہ نہیں سنانا تواڈے واسطے ایک پوائنٹ لے کے آیا جدوں مرزے قادیانی نے بھونکیا میں نبی ہاں پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اس لے مدینے شریف سن اے میرے نبی نے مدینے ڈیوٹی لگائی فرمایا میر علی شاہ میرے دیش وچ آਉਣ والی میرے قدماں وچ بیٹھ کے درود و سلام دے نذرانے پیش کرن والی میر علی شاہ میری عزت تے ڈاکا ڈالنے دی مرزا قادیانی کوشش کیا کردا ہے میر علی شاہ جاؤ نا ان جا کے انج نت پاؤ دنیا نو پتہ چل جائے محمد دے نوکر نبی دی عزت دا پیرا دے جان دے اوہ سلاتے والیو اللہ تعالیٰ توڑی تڑپ نو قبول فرمائے بڑے ذوق والیو میں جدوں بھی لیلانی شریف ہونا عشق رسول کی بیٹری چارج کر کے لے جانا اللہ تعالیٰ توڑی نسلوں نو مٹھے نبی دا پیار عطا فرمائے اس سرچے پاک نو اٹھنے کرن والیو میرے کریم نبی نال محبت کرن والیو مدینیوں ڈیوٹی لگی پتہ نہیں تو سب سمجھیا کہ نہیں سمجھیا بٹی صاحب مدینے دی حاضری دا پتہ کی مقام ہے جدوں ایک نظر نبی دے روزے تے پیندی مٹھے نبی دے مدار وچ آواز ہوندی ہے اوے میرے روزے دیاں جالیاں نو چومن والیا میرے گنبد خطراں نو تکن والیا میرے قدماں وچ حاضری دین والیا جا آمینہ دا لال اعلان پیا کردا ہے اللہ نے تیرے پچھلے گناہاں نو معاف کر دتا اگلیاں دی ضمانت میں محمد عطا پیا کرنا اے مقام مدینہ المنورہ دے اندر ہن توجہ کرنا لوگو مدینیوں میرے نبی نے جدوں ڈیوٹی لگائی ہے نا اللہ اکبر کبیرہ اے جڑے روندے بیٹھو انہاں دا میں ذوق ویکھیا تے میرا دل کر ایک پوائنٹ پیش کردا جاواں اوے لوگو ایک ویلا آیا میرے کریم نبی پتہ کی فرمان لگے ماں پئی نہ پئی تی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ میرے نبی نے فرمایا میرے گھر اور میرے منبر دے درمیان جڑا زمین دا ٹکڑا ہے اے جنت ہے ڈھلے پہ گئی ہو ذرا اچھی بات نہ کھونا سبحان اللہ اور للیانی والی ہو ذرا جملے مل غور کرنا نبی کریم دا فرمان پیش پیا کرنا آمینہ دلال دا فرمان پیش پیا کرنا ایک نہیں 50 کتاباں وچ وکھانے واسطے تیار ہاں رحمت دو عالم نے فرمایا میرے گھر اور میرے منبر دے درمیان جڑا زمین دا ٹکڑا ہے اے جنت ہے اوے للیانی والے غور تے کرو جڑا نبی اپنی مرضی نال زمین نو جنت بنوا سکتا ہے وہ اپنے غلاماں نو رب کولو جنت دلوا سکتا اختیار نبی اتنا پاورفل نبی میں اللہ اکبر کبیرہ قبلہ حضرت عبدالرحمن صاحب آج تے ماحول ہی بڑا پیارا ہے اوے لوگوں میں کتو لفظ لے آواں لجپال نبی نے ڈیوٹی لگائی سید میر علی شاہ صاحب آئے آپ اپنے آستانہ وچوں نکلے جدو گولڑا شریف اپنی خانقاہ چوں نکلے گولڑا شریف ریلوے سٹیشن تے آئے ہزاراں دا مجمع ایمان نال لوگاں یا کہ شاہ جی کدے پہ جاندے ہو پیر میر علی شاہ صاحب ولی کامل آپ نے فرمایا میں مرزے قادیانی دا مقابلہ کرنے واسطے جا رہے ہیں انہیں میرے نبی دی عزت دے ڈاکا ڈالیا ہے اوہ سلہ کے والی اگلی کل میں تو کوئی نہیں سنانی صرف میں اللہ دے ولی دا پیغام لے کے آیا جدو اتنی گل پیر میرے علی شاہ صاحب نے کی تھی مریدین آندن موتا کے دین پتہ کی آندن شاہ جی تسی تے فقیر آدمی ہو تسی تے رب رب کرن والے ہو تسی تے تسبیح تے درود و سلام دے نذرانے پیش کرن والے ہو فقیران دا کم پیسہ کرنا نہیں فقیران دا کم مناظرے کرنا نہیں فقیران دا کم مطالعے کرنا نہیں ارے قادیانی نال بحث کرن تے مولوی اللہ دی قسم ہے اتنی کل جدو لوگوں نے کی تھی پیر سید میر علی شاہ صاحب دے چہرے تے جلال آ گیا آپ نے فرمایا اوے کیڑی کل پہ کر دے ہو نبی دی عزت تے حملہ ہوے میر علی شاہ خان کاچ بیٹھا رہے نا آپ نے فرمایا میں سی فقیری تے لعنت بھیجنا جدے وچ نبی دی عزت دا خیال کی اللہ کے کریا کو سبحان اللہ بس توجہ بڑی مہربانی کریم نبی نال پیار کرنے والے میں من گھڑت بیان نہیں کر رہا تو بڑا کوئی ولی نہیں ہونا آپ نے فرمایا یہ فقیری یہ سمجھتے ہو کہ خانقاہ میں بیٹھا رہو نبی کی عزت پہ ڈاکے ارے بدماش ڈالتے رہے نا میرے علی شاہ صاحب نے فرمایا میں پیر سیال کا مرید ہوں آج مرزے کا مقابلہ کر کے دنیا کو یہ سچ ثابت کر دوں
گا جب تک 20 سال کے مرید زندہ ہیں نبی کی عزت پہ آنچ آنے نہیں. اچھی بات نہ پھر آپ کو پھر پیار نہ کری آپ کو سبحان اللہ پھر گاجوائی کیا کو سبحان اللہ. آؤں میرے کریم نبی نام محبت کرنے والی ہو. پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا میں کبھی برداشت نہیں کروں گا. اور آپ نے اگلی گل میں تو نہیں سنانی صرف اتنا آپ نے مقابلہ مولانا شاہ رحمت اللہ علیہ سان 1973 ہے جڑے پڑھے لکھے لوگ انہوں نے پتہ ہے لاہوری قادیانی آئے 50 لاکھ روپیہ بیگ چ پایا انہاں کے آکھیا جی اسی مرزے نو نبی نہیں مندے اسی مجدد مننے ہیں. آپ مولانا شاہ نورانی نے فرمایا جڑا کملی والے دا گستاخ تے لعنتی تے بدماش تے بے ایمان تے پونکا وہ مجدد کینج ہو سکدا ہے؟ مجدد بھی وہی ہو سکدا ہے جدے گلے وچ نبی دی غلامی دا پٹا ہے. ہن توجہ اگلی گل بڑی مہربانی نعرے واسطے نہیں تائید واسطے نہیں ارے سبحان اللہ اور بڑی امداد واسطے نہیں اگلا نقطہ عاشق رسول بننے واسطے سنو. انہاں کہ کیا مرجائیاں انہاں کہا جی 50 لاکھ لے لو. مولانا شاہ نورانی نے پتہ کی فرمایا لے جاؤ میں تے پہلے ہی محمد دے دروازے تے بک چکے. پھر اچھی بات نہ سبحان اللہ. آؤں میرے کریم نبی نال محبت کرنے والیو تھوڑ میرا دل پیا کردا ہے کہ بلا میں ایک جذبے دی گل کر جاواں. جنگ بدر ہو رہی ہے ارے تلواراں ٹکر رہیاں سن. مسلماناں نے خیمے وچ دو چھوٹے چھوٹے بچے نکلے ہن کسے بندے نعرہ نہیں مارنا بس چپ کر کے سننا ہے. لیکن میری کو تڑپے گل سنی ہوے اندروں بھی سبحان اللہ باہروں بھی سبحان اللہ نکل. ارے دو چھوٹے چھوٹے بچے ننے بچے قبلہ مولانا احمد علی صاحب او مسلماناں نے خیمیاں وچوں نکلے نے. چھوٹے دا نام محمد ہے بڑے دا نام معاذ ہے. او ماں کڈی خوش نصیب ہے جدے پتر اج میدان بدر وچ نبی دی عزت دا پہرا دینے واسطے. اوے للیاں والیو ننے ننے بچے میرے حضور جان امت نے جان نبی شریف جن لکھیا او بچے میدان وچ آئے نے لاشاں دے ڈھیر پے سن تلواراں نہ ٹکر رہیاں سن. اللہ اکبر کبیرہ. بچے ایک نبی دے جلیل قدر صحابی کو لا کے آندے نے اسی ابو جہل نو پہ لبنے ہاں سن دسو ابو جہل کتے. حضور دا صحابی آندا اوے بچیو تساں ابو جہل نو کی آکھنا ہے؟ او بچے آندے اس ابو جہل نے ساڈے نبی دے پیراں تھلے کنڈے وچوائے انہیں نبوت والی گردن تے ہوجریاں رکھوائیاں انہیں مٹھے محمد نو پتھر مروائے. انہیں آکھیا اج اساں سونے نبی دی عزت دا بدلہ لینا ہے. پڑھے لکھے لوگ انہاں دی نظر گل کرنا چاہنا سارے پڑھے لکھے کی بلا انہاں بچیاں پتہ ہے کی آکھیا میں جملہ رپیٹ پیا کرنا. انہاں مدینے دی شہزادیاں دے بزرگو انہاں آکھیا ابو جہل نبی دا گستاخ ہے اج قتل کرنا ہے اج قتل کرنا ہے. پاویں چھوٹے ہاں پر رب نے سکو جذبات بڑا عطا فرمایا. ہونے تھوڑا نقطہ توجہ کرنا جڑے ہون تک نہیں بولے. کئی بندے سر تو صرف کام لیندے نے زبان نہیں ہلاندے. زبان بھی ہلاؤ سر بھی ہلا کے آکھو سبحان اللہ. بڑی مہربانی میرے کریم نبی نال پیار کرن والے ہو. اگلے دن ایک مولوی صاحب پہ آکھن جیڑا والدین دا گستاخ ہے او اچھی سبحان اللہ نہیں آندا. اسی تے والدین نو منن والے ہاں. ایک کوئی ٹلا کے آکھو نا سبحان اللہ. توجہ کرنا اگلی گل بڑی مزے والی ہے کہ بلا نقطہ سننا. بٹی صاحب نقطہ بڑا پیارا ہے. اے جنہاں دے دل روندے بیٹھے نا جنہاں دا ظاہر تے باطن روندا بیٹھا ہے انہاں دی نظر نقطہ کرنا چاہنا. بچیاں نے آکھیا ابو جہل نے ساڈے نبی نو دکھ دتے تکلیفاں دیتیاں نے. ہن نقطہ سننا پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو نقطے ول غور کرنا. ابو جہل تو بڑا کافر کوئی نہیں سی. ابو جہل تو بڑا توحید دا منکر کوئی نہیں سی. ابو جہل تو بڑا مشرک کوئی نہیں سی. انہاں بچیاں نے اے نہیں آکھیا کافر ہے تاں مارنا. انہاں بچیاں اے نہیں آکھیا ابو جہل توحید دا منکر ہے تاں او دے ٹوٹے کرنے. انہاں کفر دی تے گل ہی نہیں کیتی. میرا چیلنج ہے کوئی دنیا دا ملا ثابت کرے. انہاں مدینے دیاں بچیاں نے ابو جہل دے کفر دی گل میدان بدر وچ کیتی ہوے میں کیتا بدل جاواں گا. انہاں کفر دی گل نہیں کیتی. انہاں کیا نبی دا گستاخ ہے. پتہ چلیا 1000 تو زیادہ کافر سن میدان بدر دے اندر. اوے کسے ہور کافر نو مارنے واسطے بچے نہیں آئے. ابو جہل دا نام نہیں ہے. انہاں بچیاں پیغام دیتا مشرک برداشت ہو سکتا ہے پر نبی دا گستاخ برداشت.
ایتھوں حق بندا ایک جوان اٹھ کے نعرہ مارو تسی لیانے دے جرمان پتہ نہیں عمران خان واسطے گلے رکھے بڑی مہربانی کوئی اچھی بات نہ کو سبحان اللہ انہاں بچیاں نے آکھیا کافر برداشت ہو سکدا پر گستاخ سانو دسو تے صحیح کتھے بھی ابو جال اتنی دیر ہوئی ابو جال سامنے میدان وچ حضور دا جلیل قدر صاحب آندا او آ گیا جن پہ لب دے بچے بھج پے گھبرائے نے ہائے اوے لوگو غور تے کرو جنہ بابا بیلاں دی کنڈ پیچھے صرف رب دی مدد سی او نہیں گھبرائے ہاتھیاں بانیاں نو ویکھ کے ایک ہی گھبراندے جنہاں دے سامنے میٹھا محمد توجہ کرنا بچے دوڑ پے ہن دو تلواراں نے ننیاں ننیاں تلواراں ننے ننے ہاتھ نے میں اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا خود پڑھیا ہے انہاں بچیاں نے کنڈ پیچھے وار نہیں کیتا حالانکہ دو سن ایک سامنے حملہ کر سکدا سی ایک کنڈ پیچھے وار کر سکدا سی نا نا انہاں کنڈ پیچھے وار نہیں کیتا سامنے آ کے ابو جال دی اکھاں وچ اکھاں پا کے آندے نے اوے ساڈے نبی دی توہین کرن والیا تیار ہو جا نبی دے نوکر اج میٹھے محمد دی عزت دا بدلہ لینے والا ماریاں تلوار اگر میری اجازت دیو قرآن دا سہارا لے کے میں گل کرتا ہوں ان چھوٹے چھوٹے بچے دیکھیں تلواراں تے جدوں انہاں تلواراں چائیاں ہو سن تے جبریل نوکری دیندا کھڑا لقد نصرکم اللہ ببدر انتم اذلہ اے ماریاں تلواراں ٹوٹے کر دیتے خنزیر نو زندہ آکھو سبحان اللہ جکن غازی ممتاز حسین قادری نے شیطان تصویر وچ 27 گولیاں حالانکہ پہلی گولی نال یو گیا سی مر لیکن آپ نے پچھلیاں 26 بھی اودے وچوں کڈیاں آر پار برسٹ کیتا اس خنزیر دے ٹکڑے کیتے تے رخ مدینے ول کر کے عرض کیتا سونیا مازاد کاجل والیا حامیم دی کللا والیا اے میٹھا محمد دیکھ لو مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائے گے آتا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا اللہ اکبر کبیرہ اللہ تعالیٰ توڑی محبت قبول فرمائے جدو خنزیر مری گیا نا بچیاں چا ماریا او ابو جال دا پتر خیمے وچ بیٹھا سی او دی نظر پہ میرا پیو مری گیا دوڑ دا آیا انہیں حضرت معاذ دے بازو تے تلوار ماری تلوار بچی ہے لیکن بازو قلم تھی کہ زمین تے نہیں گریا ارے بازو لٹکنا شروع ہو گیا معاذ دی وجہ تو جدو بازو لٹکنا شروع ہو گیا او دے جنگ پی ہوندی ہے اے دو ننے بچے جنگ پہ لڑ دے معاذ نے دیکھیا اے لٹکن والا بازو رکاوٹ پیا پیدا کردا ہے اوے میں کتھوں لفظ لیا میں پڑھ میرے اندر ہمت نہیں میں اگلی گل کنج بیان کراں اس بچے دے جذبہ عشق رسول تو ویکھیا رکاوٹ تے کیتا کی دل رکھ کے جدا کر دیتا ہے انہیں دسیا اے وے اوے دنیا دارانو جسم پیارے ہوندے وفادارانو جسم پیارے نہیں زہرا دا پاپا پیارے توجہ ہے ماشاءاللہ پیار آج کمال تھا کر دیتی آج تے روحانی ماحول کیف روج تے اور جڑے نہیں سن مندے آج مننا پوے گا بابا نور سرور رحمت اللہ علیہ کل بھی ولی کامل آج بھی ولی کامل اے ذوق ہر محفل وچ نہیں ہوندا اے اج اللہ دے ولی دی نظر ہے ہاں انہاں دی اسی بارگاہ وچ بیٹھے ہاں کریم نبی نال پیار کرن والے ہو شمع رسالت دے پروانے ہو بازو جدا کر دیتا ہے جنگ ہو رہی ہے قبلہ کلانی صاحب تھوڑی دیر گزری چھوٹا بڑے ویر نو آندا ویرا چلیے نا حضور کو بڑا چھوٹے نہ دے کیوں سونے نبی نو دسیے چھوٹا بڑے نو آندا سرکار نو دسیے ابو جال نو مار چھڑیا سرکار جدو سن تے خوش ہو انہی گل جدو چھوٹے نے بڑے نہ کی تھی انہیں ٹرن لگے بازو تے پہلا گر چکے سی زمین پہ 5-10 منٹ گزر چکے سا لیکن جدو ٹرن لگے نا تو جدا بازو گر چکے سی نا جنہیں جدا کیتا اس نے کیتا کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ او جڑا گریا بازو ہے نا ان اٹھا لیا ہاتھ وچ پکڑیا درود پڑھدا نبی دے خیمے
بس بڑی مہربانی ترنم نہیں لیکن اے دے وچ تسی غلط سمجھ گئے ہو نا اس بچے دا عقیدہ اس حضرت معاذ دی فکر حضرت معاذ دی سوچ اگر اس حضرت معاذ دا اے عقیدہ ہوندا نبی کر کچھ نہیں سکدا اس بازو نو اٹھا کے نہ ٹردا انہاں کام کر کے دسیا اسی اس محمد دے نوکر جڑا کٹے بازو نو تو انوی سمجھ آئی آس پاس جانا ایک اور پھر شعر پڑھ لوی سب تو اعلیٰ مقام والا شان والا میرا نبی ہے. ہن ایک اور سارے ایک اور محبت تو کتنا بڑی مہربانی اللہ کے بولنا آپ سب تو نہیں پڑھنا میں اپنے ڈرائیور نو منع کیتا ہے سارے بولو گے کہ نہیں بولو گے ماشاءاللہ اللہ کے سب تو اعلیٰ مقام والا شان والا میرا سب تو اعلیٰ مقام والا شان والا. یہ بڑا ٹائم ہو گیا میں تے اگے بھی تقریراں کرنی ہیں پونا 1 ہو گیا بس نہ کر دے اور تھوڑے تجھ دسو اور کر لے اچھا ٹھیک ہے بزرگ اگے بیٹھے نے آندے حکم ہے وہ تھوڑی نہیں اور تقریر کرو تہاڈا بھی امور ہے تے پڑھو سب تو اعلیٰ مقام والا شان والا میرا. بڑی مہربانی جنہاں دا عقیدہ کرو اللہ کے بولو نا حضرت معاذ دی روح خوش ہو جائے گی او جڑے مدینے دے شہزادے نے قبراں دے اندر خوش ہو جان گے ارے ننے بچیاں دی روحاں خوش ہو جان گیاں حضور دے غلاماں دی روحاں خوش ہو جان گیاں ایک اور اللہ کے قرآن پڑھنا چاہنا تاکہ تہاڈی من دی دنیا مچل جائے اللہ نے اعلان فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. بڑی مہربانی سب تو اعلیٰ مقام والا شان والا پچھلا مارکا سارے بولو سب تو اعلیٰ جڑے جوان ہو جوان بڈھے بابے نہیں مریض نہیں جڑے جوان ہو جنہاں دے بازو ویلڈنگ نہیں ایک باری میٹھے نبی دی عزت واسطے فضا میں لہرا کے پڑھو سب تو اعلیٰ مقام والا شان والا میرا. بڑی مہربانی اور زور لا کے سب تو اعلیٰ مقام والا شان والا میرا. ساڈے وگے نکمیانو نبھاؤن والا. بڑی مہربانی اللہ اکبر کبیرہ یہ تو میں بچے ٹر پھل ارے ٹردے ٹردے میرے آقا دے خیمے وچ آئے لجپاک نبی دی بارگاہ بھی درود و سلام دا نظرانہ میرے آقا دے سامنے ابو بکر بیٹھے سن. ابو بکر کون ہیں ارے جدا بچپن نبی نال لڑکپن نبی نال جوانی نبی نال بڑھاپا نبی نال صدیق کو دے ارے جدی گود وچ نبی جدے موڈیاں تے میرا نبی. بہت توجہ کرنا حضرت ابو بکر سامنے بیٹھے ہیں بچیاں نے سلام پیش کیتا ہے اے گل والا سلام پیش کر کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازی ابو جان مارا ہے ابو جان دے ٹکڑے توجہ کرنا عزیزم آپ دی نظر گل کرنا چاہنا اللہ اکبر کبیرہ میرے پاک پیغمبر نال پیار کرن والے جدوں نہ بچیاں نے اینی گل کیتی ہے سونے اسی ابو جان نو مارا ہے رحمت دو عالم دیاں نظراں اٹھیاں میرے کریم نبی نے انہاں بچیاں دیاں تلواراں ول ویکھے تلواراں ول جدوں نظر پئی ہے نا اوے للیانی والے رحمت دو عالم مسکرا کے آندے نے صدیق ابو بکر اے واقعی مار آئے اے بچے باقی ابو جہل دے ٹکڑے کر رہے ہیں ابو جہل نو فنار کر رہے ہیں صدیق اکبر ارے کشتا عشق رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر دینے سونے ایڈی جلدی تصدیق فرما دیتی جے گل بڑی مزے والی ہے ابو بکر کر دینے سونے ایڈی جلدی تصدیق کیوں کیتی جے حضور نے فرمایا اوے ابو بکر کی پوچھنا ہے میں نظر ماری یا تلواراں ول اجڑا تلواراں تے خون میں پہچان لیا ہے کسی اور کافر دا نہیں اے ابو جہل دا خون
اوے بلی دے عرس وچ آਉਣ والے ایکو پوائنٹ پیش کرنا چاہنا بزرگو صرف تواڈی نظر تواڈے ذریعے سارے سن لے سن ڈی این اے ٹیسٹ کاری صاحب ذرا موبائل بند کرنا بڑی مہربانی ذرا توجہ کرے اج میرے واسطے نہیں میرے نبی دی عزت واسطے ہے توجہ اب اللہ اکبر کبیرہ گل بڑی دردناک ہے میرے نبی دی نظر پئی ہے نا میرے آقا نے فرمایا اے واقعی مار آئے میں پہچان لیا ہے اے کسی اور کافر دا خون نہیں اے ابو جہل دا خون ہے ان نقطہ مشرف تو لے کے آج تک بڑے بڑے خود کش حملے ہوئے ارے خود کش حملہ آوران دے سر بھی لبے ہاتھ بھی لبے کسے دا پیر لبے ڈی این اے ٹیسٹ واسطے لیبارٹیاں وچ گئے کسے دے ڈی این اے ٹیسٹ واسطے امریکہ دے اندر ارے سر گیا وے آج تک کسے خون نو کوئی لیبارٹی پہچان نہیں سکی اوے غور تے کرو پتہ نہیں تواڈی توجہ ہے یا نہیں آج تک سائنس کسے دے خون نو ویکھ کے نہیں دس سکی اے فلاں دا پتر ہے اے فلاں دا باپ ہے اوے حسین دے نانے دی شان وال تے نظر مار ایمان نہ جدو تلواراں تے سرکار دیاں نگاہاں پیندیاں گئیاں ایک منٹ نہیں لگا حضور فرماندے نے میں پہچان لیا غور تے کرو جتھے سائنس دی اخیر ہو ویندی ہے او تو مٹھے محمد دی نظر دی ابتدا ایتھے میں صرف انہاں دی نظر گل کرنی ہے جنہاں دیاں راتاں نبی تے درود پڑھدے ہاں ارے جڑے ایمان نال ٹردیاں وی درود پڑھدے بیندیاں وی درود پڑھدے جڑے ڈیرے تے مجھاں نو پٹھے پاندیاں وی نبی تے درود پڑھدے جڑے پانی لاندیاں وی نبی تے درود پڑھدے انہاں دی نظر گل کرنا چاہنا اوے نبی دے عاشقو غور تے کرو جس نبی نو دشمن دے خون دی ایڈی پہچان ہے تیری کتنی پہچان اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ جدو اتنی گل کیتی ہے نا اگلی گل اس تو بھی زیادہ عشق والی حضرت معاذ چپ نے کٹیا بازو ہاتھ وچ حضرت معاذ نے نہیں عرض کیتا یا رسول اللہ تواڈی عزت پیچھے بازو قلم نا نا یہ میں بڑی تحقیق تو بعد گل کر حضرت معاذ خاموش تے حضور دی عزت نظر پئی ہے نا دیکھیا میری عزت پیچھے بازو قلم تے سرکار نا حضرت معاذ نے میری عزت پیچھے بازو قلم کروا کے اون والے اگر تو ایڈا وفادار ہے تے اسی بھی بڑے لجپال میرا خطاب ریکارڈ ہو رہا ہے آن دی ریکارڈ آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ جب تک زندہ میں انہاں جملیاں دا ذمہ دار ہاں رحمت تو عالم نے فوراً حضرت معاذ نے فرمایا کٹیا بازو میرے ہتھاں تے رکھ ہن ید اللہ والے ہاتھ ہیں ارے کٹیا بازو معاذ دا ید اللہ والے ہتھاں تے آیا میرے آقا دے ہتھاں تے جدوں کٹیا بازو لاجپال نبی نے لوابے دہن کڈ کے لایا پھٹ انج کیتا درار ہی نظر نہیں آئی تاج دے میرے امام نے کیا کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے کہ دینے والا ہے بڑی مہربانی ایک باری دائیں بائیں نہ ویکھو اپنی نظراں گنبد خضرا تے رکھو اپنی توجہ میرے نبی دی بارگاہ دے اندر اے رب دا بھی اعلان والا انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ فاستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما دینے والا ہے سچا کیا جوش ہے اس درویش میں تسی بھی کری آئین جوش پیدا کرو وجہ تاری ہو جائے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی میرے آقا تے پھر رحمت للعالمین نے آپ بابا جی غلام سرور جنہ یاری پیر سیال نہ لائی ایتھے کی اشارہ کرانگا ایمان نال پیر سیال لجپال اکھو نہ لجپال
آپ دا ایک مرید سی، آپ دا مرید سی حضور خواجہ قمرالدین سیالوی، آپ دا مرید سیلاں والی دا رہن والا۔ برسات دا موسم آیا، ارے کنیاں پینیاں شروع ہو گئیاں، ان خواجہ قمرالدین سیالوی دا مرید، میں اس پیر دی گل پہ کرنا جدے جوڑیاں نال بابا جی نے بھی پیار کیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں آستانہ لیا سیال شیف دی گل پہ کرنا، اج کرم شاہ صاحب دے ڈنکے بے وجدے تے پیر سیال دا فیض ہے، اج جلال پور والیاں دے ڈنکے باج رہے ہیں، اے پیر سیال دا فیض ہے، اج میرے لیے شاہ دے ڈنکے بے وجدے تے میرے پیر سیال لجپال دا اللہ کیا کو سبحان اللہ۔ اچھی بات نہ اچھا ایتھے کہ میں گل کر جاں آ جڑے چشتی جے نا، میں خود بھی چشتی ہاں، میں ویسے سارے نوں مننا، لیکن جڑا سلسلہ چشتی ہے اے ایڈا بختاں والا جے، اے ایڈا بختاں والا ہے، اے ایڈا بختاں والا ہے، اس سلسلے دی قبولیت دیاں صداواں کعبے وچوں آئیں۔ جدو خواجہ عثمان ہارونی خواجہ معین الدین نو لے کے نا کعبے دا طواف جو کیتا ہے، اللہ اکبر 7 چکر مکمل، ایمان خواجہ معین الدین سامنے کھڑوتے ہیں تے انج حجر اسود دے سامنے خواجہ عثمان ہارونی نے کھڑے ہو کے عرض کیتا مولا آ میری 20 سال دی محنت ہے معین، چونکہ آپ بیعت سانا مرید سانا تے جدو عرض کیتا مولا میرے معین نو قبول کر لے تے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری شہنشاہ چشت فرمان دین جدو میرے پیر نے انی دعا منگی کہندے نے میں اپنے کناں نال سنیا کعبے دیاں دیواراں وچوں آواز آئی ہے اساں تیرے معین نو قبول کر اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایتھوں دا سیلانی دا بندہ پیر سیال خواجہ قمرالدین سیالوی دا مرید تے کچا کمرہ، برسات دا موسم، رات نو مغرب دی نماز پڑھ کے پہلی رات جدو دن نو بارش ہوئی پہلی رات اس دیوا چا جلایا، جوں دیوا جلایا کیڑے مکوڑے کٹھے ہو گئے، او دے بچیاں نو کٹنا شروع کر، ساری رات بے سکونی وچ، سوموار دی بھی رات انجے، منگل دی بھی بے سکونی وچ، بدھ دی بھی بے، جمعرات بھی بے، جمعے دا دن آیا تے او ٹر پیا سیال شاہ، کی بات نہ آکھو سبحان اللہ۔ ٹردہ ٹردہ حضور آستانہ لیا سیال شیخ پیر سیال لجپال خواجہ قمرالدین سیال آپ دی بارگاہ وچ حاضر ہو کے نہ رو پیا تے آپ نے فرمایا روندا کیوں؟ کہنے لگا میں غریب ہاں، میں تھوڑی بیعت کیتی ہے، سیلانی دا رہن والا، ایک میرا کمرہ ہے، چھوٹے چھوٹے میرے بچے نے، برسات دا موسم، میں آج 3 راتاں میں تے میرے بچیاں بڑیاں اوکھیاں گزاریاں، حضور فرماندے نے 10 وجہ کی؟ کہنے لگا جی راتی دیوا جلانے ہیں کیڑے مکوڑے کٹھے ہو جاندے تے کٹدے نے، دیکھو انہاں لوگاں دے عقیدے کیڈے مضبوط اینی گل کیتی تے میرے پیر سیال لجپال نا ان پتہ کی اندے نہ پریشان ہو ٹر جا، اج جدو جسے کیڑے مکوڑے کٹھے ہون نا تے میرا نام لے کے انہاں ناکھی قمرالدین پہ آندے نے ایتھوں لگ جا، اچھی بات نہ کہو سبحان اللہ۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح قلم تیرے ہیں، حضور پیر سیال نے فرمایا میرا نام لے کے میرا دل لا کے بولو میرا، اور اتنے میں اشارہ کر جاؤں تو اتنا مزہ اسی وہ گو والا تو واقعہ کہ بڑی بڑی سنے ہیں، آج میں تو سنانا نہیں، وہ دا آغاز تو انداز سے وہ پنڈو سی نا مشرق عرابی، وہ آگیا سرکار دے سامنے تے انہیں گو پائی سی، کول اپنے کچھ وچ کپڑے وی لپیٹی تھلے، انہیں چکڑی وہ پئی دوڑ، وہ چل پئی نہ زمین تے، جو چلنا شروع کیتا تے اوڑا عرابی ہے نا، حضور نے آندا جی میں تو بڑیاں توڑیاں دھوماں سنیاں، بڑی دوروں آئے، حضور نے فرمایا جی ایڈی دوروں آئے پھر میرا کلمہ ہی پڑھ لے، آندا جی کلمہ تے تا پڑھ ساں جی آؤ جڑی گو گے انہوں واپس بلا۔ اچھا اگو ایک لمحہ نہیں گزریا، سرکار نے فوراً رکھیا یا دب، عربی دب باندھے، اینی یا دب آکھیا حضور نے فرمایا اے گو، وہ واپس حضور دے قدم، وہ انہوں نال تیو چنگی میں نعرہ رسالت شالا ککھ نہ روے، اے نہ دہشگردان دا دہشگرد ایک نہ روے پاکستان دے وچ، لاکھ صبح مرن لاکھ شام مرن میلہ لگا روے قبرستان دے وچ، در در تے لاشاں رولن انہاں دیاں نہ کفن ملے کن دکان دے وچ، رب طاقت دے وچ چشتی سنیاں نو جا کے ماریے انہاں ہندوستان دے وچ، اور نبی کی گفتگو اگر گو سن سکتی ہے تو ہمارا پڑھا درود حسین کا نانا بھی سن سکتی، پھر اچھی آدھنا آپ کو سبحان اللہ۔ آؤن میرے کریم نبی نال محبت کرن والیو، اللہ والا پیار کرن والیو، ساڈا تے پتہ کی عقیدہ ہے، اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، اللہ
اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے ہیں۔ خواجہ معین الدین داتا صاحب کی قبر تے ڈیرا لگا کے یہی آکھیا نا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دے۔ اللہ والے دی شان ہی بڑی بکری ماشاءاللہ۔ ہن تھوڑا نہ کنٹرول کرو، ہن تقریب مک جائے، میں ان نالوں وینا تے میرا خطاب اور لمبا ہو جاتا ہے۔ انہاں دا عشق ہی بڑا ماشاءاللہ، نعرہ حیدری۔ اچھا ہن گل بڑی مزے والی، ولایت دا منبع کون نے؟ مولا نہیں، زور لا علی بولنا، مولا اونچی بات نہ بولو، مولا ادھر بھی بولو، مولا ولایت دا سر چشمہ مولا، ولایت دا مرکز مولا، ولایت دا مخزن مولا، ولایت دا منبع مولا، من کنت مولا فہذا علی المولا۔ میرے نبی نے بازو نب کے فضا بچ بلند کر کیا سن لو، جدا میں مولا او دا علی مولا، جدا میں مولا او دا، جدا میں مولا او دا۔ ایتھوں آخری تقریر اے لفظ صرف بابا جی سربر انہاں دی بارگاہ نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ایک بندہ آ گیا مولا علی کو، آندا جی تواڈے کول جڑا سوال کردا ہے تسی ایک منٹ نہیں لاندے، بغیر سوچیاں تسی جواب دیندے تے دیندے بھی درست، اور باقی جبریل آیا بشری شکل، اونے آ کے پوچھے علی تواڈے کو بڑا علم ہے، دسو جبریل کتھے؟ آپ نے بات تو ہی یار اچھی بات نہ، آپ نے فوراً آ کے انکا جبریل تے وہ آیا کیڑی شکل؟ بشری شکل۔ جبریل کیڑی شکل؟ کدی انہاں دو نمبر کمپنی والے اے نہیں آکھیا بشری شکل وچ فرشتیاں دا سردار کے مندن جڑا نوری ہے بشری شکل وچ، تے میں آکھیا جبریل والی مننا حسین دے نانے والی پنڈ پے او سمجھو وچلی گل تے آکھو سبحان اللہ۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، زور لاؤ نعرہ رسالت۔ ایک میں نعرہ لوانا ہے، تساں کہنا ہے، میں کہنا ہے تیری مثل کوئی نہیں، تساں کہنا ہے یا رسول ہاشمی تیری مثل کوئی نہیں، دل لگا کر بولو تیری مثل کوئی نہیں، تیری مثل کوئی نہیں۔ ایک منٹ کرے اوسا کیا اسی انجے نہیں آندے او بھی بشر اسی بھی بشر، میں کیا کیوں آندے انہاں کیا بشروں مثلکم قرآن وچ اللہ نے آکھیا، میں کیا ان مقابلہ کرنا ہے، انہوں میں ہاتھ جوڑ کے آکھیا تو امتی ہیں تے حسین دا نانا نبیاں دا پیر ہے، اوے مقابلے نہ کرو، نے کیا جی قرآن تے آندا ہے بشروں مثلکم، تے میں آکھیا جی ان مقابلہ کرنا ہے، میں سرگودے دی کسے مسجد وچ جتیاں سمیت داخل ہو کے وخاتے صحیح اینی میں گل کی نے کہنا نا استغفر اللہ اسی جتیاں سمیت مسجد وچ نہیں جانا، ارے گناہ ہے۔ میں آکھیا تو سرگودے دی مسجد وچ جتیاں سمیت نہیں جا سکدا، مقابلہ او دا کرنا ہے جڑا جوڑیاں سمیت اچھا تے تشریف لے کے گیا۔ بڑی مہربانی ماشاءاللہ، میرے یار تیری نظر پہ کرنا ساریاں شاواں۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اچھا او بندے نے انہیں مولا نے پوچھا بے ایدی وجہ کی، کوئی بات کوئی نہیں بیٹھ رہے کوئی، یہ میرے بڑا اینجے لوگ بڑے پیارے لگتے ہیں اور پیار کریا کرو، میں توانوی عرض کرا پیار کریا کرو، ادب کریا کرو، انہاں دی پتہ نہیں کیڑی گل ہے جڑی رب نو پسند ہے، اور حضور فرماندے نے جڑے ان دی میری امت دے لوگ ہوسن جو کہہ دین گے اللہ پوری فرما دے۔ بہرحال توجہ کرنا، فلانی صاحب انہیں جدوں انہاں پوچھیا نا میں تساں جیڑا سوال او دا جواب درست دین دی وجہ کی سوچیا کریں، مولا علی نے فرماندے نے میں نے دس تیرے ہاتھ کنے، اس آکھیا جی دو، آپ نے فرمایا انہاں دی انگلیاں کنیاں، اس آکھیا جی 10، مولا علی نے فرمایا تو دوواں سوالاں دا جواب سوچ کے تے نہیں دتی، اس آکھیا جی نہیں میں تینجے دیتا، آپ نے فرمایا کیوں، اس آکھیا جی سوچنے دی لوڑ ہی نہیں پئی، او دی وجہ ہاتھ میرے سامنے رہندے، مولا علی مسکرا کے آندے نے جکن ہاتھ تیرے سامنے رہندے انجے کائنات علی دے سامنے۔ او بختاں والے نے لوگو جناں دا نعرہ علی،
گناہ معاف ہو جان گے. سستی نہ کرو, پتہ نہیں پھر کھڑیاں نصیب تھیڑیاں نے کہ نہیں تھیڑیاں. آپی علی دا ذکر کر, تیرے بخت میرا رب بلند فرما دے گا. پلا کے بولو او بختاں والے نے لوگ جنہاں دا نعرہ. اگے پھر میں تقریرہ کرنیاں نے آج اینا ہون تھوڑا جنا اتنی محبت اور کرو. میں اگلے مجمع میں جا کے دساں لیانی والے جڑے لیانی شریف دے لوگ نے نبی دے بھی نوکر ہیں, نبی دے غلاماں دے بھی نوکر ہیں. ایک رٹلا کے بولو او پاختاں والے نے لوگ جنہاں دا نعرہ مہربانی او پاختاں وا. انہاں میں 1 بجے تک آکھیا سی, انہاں کیا 1 بجے تقریر ختم کرنی, 1:03 منٹ ہو گئے بس میرا خطاب ختم. زور لا کے بولو او پاختاں والے نے لوگ جنہاں دا نعرہ. او پاختاں والے نے لوگ جنہاں دا نعرہ. غور کرو کتھے چکوال, ارے کتھے بھلوال سرگودے دی سرزمین لیانی شریف دی دھرتی. اج بابا نور سرور دیاں تھماں اج انہاں دی ارے قبر تے قرآن پڑھیا جا رہے, نبی دیاں نعتاں پڑھیاں جا رہی ہیں, کملی والے دے قصیدے پڑھے جا رہے ہیں. اللہ دی طرف پیغام آ رہا ہے, لوگوں دیکھو نا ارے میرا ولی قبر وچ جا کے چلا گیا ہے, لیکن قبر تو باہر کدھروں قرآن دیاں خوشبوئیں آ رہی ہیں, کدھروں میٹھے محمد فرمان دیاں خوشبو. بڑی مہربانی میں انہاں دی نظر آخری شعر کرنا چاہنا, آخری شعر انہاں دی نظر کرانگا. بابا جی دی نظر سرکار مدینہ کی الفت میں جو مرتے ہیں, ارے اللہ کے وہ بندے زندہ ہیں مزاروں میں, ارے اللہ کے وہ بندے زندہ ہیں مزاروں میں. ایک دفعہ نا ایک آدمی میرے حضور زیال امت کو لایا, آپ نے بڑا پیار کیا رو میرے مرشد کریم پیر کرم شاہ صاحب فرمان لگے, روندہ کیوں؟ کہنے لگا جی روندہ اس واسطے میرے دل چ کدی کدی خیال ہوندا ہے بہون تے جدوں پیاس لگدی اسی آ جانے بیرا شریف تھوڑی زیارت کر لیندے, سکون آ جانا. تے جدوں تسی جگ چھڑ کے ٹر گئے پھر کی بن سی. اس نے میرے مرشد کریم نے فرمایا نہ رو, میں تے گناہگار ہاں لیکن اللہ دے جڑے ولی ہوندے ہن آپ دی عاجزی سی نہیں, میں تے گناہگار نال ہی فرما دیتا جڑے اللہ دے ولی اللہ دے یار تے دوست ہوندے نا دنیا تے رہن تے انہاں دی جڑی توجہ ہے نا اللہ والا او 9 حصے ہوندے, ایک حصہ دنیا والا ہوندی تے جدوں دنیا چھڑ کے قبراں وچ ٹر جاندے نا ولی تے پھر کی ہوندا ہے, ایک حصہ توجہ اللہ والا ہوندی ہے, 9 حصے توجہ دنیا والا. دنیا تو مطلب کی مریدین, متقدین, متوسلین, حضور دی امت. کوئی مشکل آوے کہ اللہ دے ولی قبر وچ بھی جا کے مدد کر دے. ہاں بابا جی نور سرور نور رحمت اللہ علیہ, میں پہلے بھی آپ کی سلانہ اس سے پاک تے آیا, پھر حافظ صاحب نے یاد کیتا, فقیر وعدہ دے مطابق آیا, ڈیوٹی لگائی, تو سب بڑے پیار نہ محبت نہ ذکر سنے ہیں. اللہ سب دی محبت قبول فرمائے. ہن اگلا سلسلہ چلان گے. میں تو ایک دعوت دینی سرگودا مرکزی جامع مسجد شہداء نوری کی, جتھے میں ہر جمعہ پڑھانا, ہر جمعے دے موقع تے میں اتنے موجود ہونا, ہر جمعے تے 1.25 گھنٹہ خطاب کرید ہے. اس مرکزی جامع مسجد دے اندر 31 اکتوبر بروز جمعہ, اس مہینے دی 31 تاریخ جمعہ والے دن عشاء دی نماز تو بعد بہت بڑی میں شہادت امام حسین علیہ السلام دے اندر کانفرنس کروا رہے ہیں, جدے وچ ملک بھر تو علماء تشریف لے آ رہے ہیں, خطابات ہوں گے, مولا حسین دی بارگاہ وچ انجمن دے نذرانے پیش کران گے, آل سے کر وفا کرو گے, قبر کی مٹی حیا کرے گی, غم شبیر مناتے رہنا, زہرا تمہیں دعا کرے گی. مولا حسین دی یاد منانے واسطے عظیم الشان کانفرنس. سرگودا ہے تے تواڈے تو دور, لیکن پیر حسین دی محبت ہوئے تے پھر قریب ہو جانا. ہاں تو دعوت ہے, جنہاں دی صحت طبیعت یا معاملات اجازت دین, میری طرف تو دعوت ہے 31 اکتوبر نو عشاء دی نماز تو بعد, عشاء دی نماز تو بعد فوراً کانفرنس شروع ہو جائے گی. 12 تو پہلے انشاءاللہ کانفرنس ختم ہو جائے گی. میری طرف آپ سب نو دعوت ہے, تشریف لے آؤ گے, میرا حوصلہ بلند ہوئے گا اور مینوں تواڈی بہت بڑی یعنی سپورٹ دی ضرورت. تو میری طرف دعوت ہے, حافظ عبد الرحمن صاحب, کیلانی صاحب, جتنے علماء نے, اور ماشاءاللہ
اے حضرت میرے اونجی شگرد نے آئیڈے چھائے پہ سٹیج تھے ہاں بہت پیارے قاری صاحب بہت پیارے لالی صاحب اللہ تعالیٰ انہوں نے اور برکتاں عطا فرمائے انہوں نے دعوت تشریف لے آؤ گے کہ نہیں اور نہیں بھی ہونا تے آکھو انشاءاللہ ہاں ارادہ کر لو او دا ثواب دے لا بھی جانا وآخر دعواہم الحمدللہ سارے دوست کھڑے ہو جائیں سلام کا ایک شعر اس کے بعد مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جن کے ٹکڑوں پہ پلتا ہے سارا جہاں جن کے ٹکڑوں پہ پلتا ہے سارا جہاں اس سخی کی سخاوت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام یا الہی صد گئے آل رسول اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول تمام حضرات تشریف رکھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا إمام الأنبياء والمرسلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد تمام احباب ایک باری الحمد شریف ترائے باری کل شریف پانچ میری درود پاک پڑھ کے حضور دی بارگاہ اندر ملک کر دیو اور دعا تو بعد سارے سنگی اپنی جات بڑے مطمئن ہو کے بہ جانا لنگر وسیع تعداد اندر ہے سارے مہربانی کر کے لنگر لے کے جب آئے کوئی بندہ بھی ہے خالی نہ جائے زور بات جو پڑھا ہے ملک فرما دے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی جد الحسن والحسین ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین میرے پاک اللہ بابا جی سرور نور رحمت اللہ تعالی علیہ کے درجوں میں پل پل اضافہ فرما یا اللہ ہمیں اس عظیم ولی کامل کی بارگاہ میں سے فیوز و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ جن معتقدین مریدین متوسلین جملہ حباب نے اس عرص پاک کا انتظام کیا مولا میرے ان بھائیوں کی مال و جان کاروبار روزی رزق میں برکت عطا فرما یا اللہ اس آستانے کو اور ترقیاں عطا فرما یا اللہ جتنے مشائخ دنیا سے انتقال کر چکے ہیں ان کے درجات میں مزید اضافہ فرما آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے کلمہ گو فوت ہو چکے ہیں مولا سب کی مغفرت فرما یا اللہ جن کے لیے کوئی بخشش کی دعا نہیں کرتا ان کی قبروں پہ بھی رحمت نازل فرما بیماری کربلا کا صدقہ مولا بیماروں کو شفا عطا فرما آج کے اس عرص پاک کا صدقہ بھی اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما یا اللہ بے روزگاروں کو اچھا روزگار عطا فرما ہم سب کو قلبی سکون عطا فرما عشق رسول کی دولت عطا فرما نماز پڑھنے کی سعادت عطا فرما ہم سب کو اپنے چہروں پہ نبی کی سنت رکھنے کی سعادت عطا فرما ہمیں حضور کی میٹھی میٹھی اداؤں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ دنیا میں بھی عزت قبر میں بھی عزت حشر میں بھی عزت عطا فرما یا اللہ یہ جتنے جوان بیٹھے ہیں سب کو غازی الدین جیسا عشق رسول عطا فرما یہ جتنے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں انہیں حضرت علی اصغر جیسا جذبہ عطا فرما یا اللہ جتنے بزرگ جلوہ فروز ہیں سب کو گنبد خضرا کا دیدار عطا فرما کعبے کا طواف نصیب فرما صفا مروہ پہاڑی کی سعی نصیب فرما حجر اسود کے بوسے نصیب فرما مقام ابراہیم پہ نفل پڑھنا نصیب فرما آب زمزم نوش کرنا نصیب فرما یا اللہ ہمارے جو گھریلو معاملات ہیں ان میں آسانی فرما جو میرے بیٹے بیٹیاں رشتوں کے انتظار میں زندگی گزار رہے ہیں مولا ان کو نیک رشتے عطا فرما یا اللہ جتنے بھی سنیت کے مراکز ہیں ان کو ترقیاں عطا فرما میرے پیر شاہ لجپال کے درجات میں اضافہ فرما
فرما. حافظ عبد الرحمن صاحب اور ان کے دیگر جتنے رفقا انتظامیہ کے ہیں مولا، انہیں ہر سال اسی طرح بڑھ چڑھ کر اس عرش پاک کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا اغفر لی ولوالدیہ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. عدل کریں تے تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے، رحم کریں تے بخشے جامن اسانجے موکالے. الہی جب تک ہمارے جسم میں جان رہے تیرے صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے دعا ہے کہ امیر نزاع کے وقت سلامت ہمارا ایمان رہے. ربنا اغفر لی ولوالدیہ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین.